السلام علیکم۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ وکلاء کو آپ نے کوئی کمزور نہیں سمجھنا۔ یہ وکلاء بہت متحرک ہیں، بڑے طاقتور ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت جڑے رہتے ہیں۔ ان کی پورے پاکستان میں پریزنس ہے اور یہی وکلاء ہے جنہوں نے تحریک چلائی تھی ایک ڈکٹیٹر کے خلاف، پرویز مشرف کے خلاف، ایک کامیاب تحریک چلائی تھی۔ اور اب آپ سوچئے کہ ایک ڈکٹیٹر جو اس طرح سے تھا کہ جی جناب پاکستان میں سیاہ و سفید کا مالک تھا، اس کو ناخن چنے چبوا دیے تھے، تو اب جناب وہی وکلاء اکٹھے ہو گئے ہیں۔ باقاعدہ نوٹیفیکیشن انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے جو کہ جج ہمایوں دلاور کے خلاف ہے۔ جی ہاں، وہی جج جو عمران خان کے خلاف کیس سن رہا ہے اور صبح تک وہ بالکل واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ جی میں نے فیصلہ سنانا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہفتے کے دن جس دن چھٹی ہوتی ہے، نیب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ نیب نے بھی عمران خان صاحب کو بلا لیا ہے۔ یہی نہیں، پولیس نے بھی بلا لیا ہے، سبھی ان کو بلا رہے ہیں، ورنہ جناب آپ کے خلاف ایک طرفہ کارروائی ہو جائے گی۔ جس طرح جج ہمایوں دلاور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے خلاف ایک طرفہ کارروائی ہو جائے گی، آپ آ جائیں ورنہ کارروائی ہو جائے گی۔ اور اوپر سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ تو چلے ریلیف دیا کہ جی تیسرا اب یہ موقع ہے کہ جج صاحب آپ نے غلط فیصلہ دیا ہے، آپ دوبارہ اس کو دیکھیں۔ کل عدم قرار دے دیا اس فیصلے کو کہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، یعنی جو سیشن جج ہمایوں دلاور ان کا یہ فیصلہ پہلی دفعہ غلط ثابت ہوا کہ جی یہ کیس قابل سماعت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں نہیں، آپ نے غلط فیصلہ دیا ہے، مگر انہی کو ریفر کرتے ہیں آپ دوبارہ اس کو دیکھیں۔ اچھا، انہوں نے دوسری دفعہ دیکھا، پھر کہہ دیا ہاں جی کیس قابل سماعت ہے، یہ کیس سنا جا سکتا ہے، تو شخنا کا کیس۔ اب پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ نہیں جناب، دوسری دفعہ بھی آپ نے غلط فیصلہ دیا ہے، یہ قابل سماعت ہونے کا فیصلہ آپ کا غلط ہے، لیکن تیسری دفعہ بھی آپ ہی فیصلہ کریں۔ اب کیا کوئی تیسری دفعہ اپنے خلاف پھر فیصلہ دے گا کہ جی میں نے پہلے دو دفعہ کہہ دیا قابل سماعت ہے، میرا پہلا فیصلہ بھی ٹھیک تھا، میرا دوسرا فیصلہ بھی ٹھیک تھا، نہیں اچھا اب تیسری دفعہ میں کہتا ہوں نہیں قابل سماعت نہیں ہے؟ نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ باندھ دیا ہے، ہاتھ باندھ دیے ہیں اب عمران خان صاحب کے وکلاء کے، کہ اب ان کو پیش بھی ہونا ہے حتمی دلائل میں بھی، اور اسی دن کہہ دیا کہ آپ اسی دن قابل سماعت ہونے کا بھی فیصلہ کر دیں۔ یعنی پہلے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ ہو کہ بھئی یہ کیس سنا بھی جا سکتا نہیں سنا جا سکتا، تو اگر نہیں سنا جا سکتا پھر تو کیس ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، حتمی دلائل کے ساتھ ہی آپ یہ سن لیں، جو آپ نے فیصلہ دینا اسی میں سن لیں۔ یہ ایک عجیب تضاد سامنے آیا ہے کہ یہ کیس اگر بنتا ہی نہیں ہے تو اس کے فائنل آرگومنٹس کے ساتھ، اس کے حتمی دلائل کے ساتھ اس کو کیسے سنا جائے؟ مگر جناب وکلاء نے کیا کیا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا ان کا نوٹیفیکیشن، اور اس کے بعد اس چیز پر بھی آئیں گے کہ یہ سارا معاملہ کیا چل رہا ہے اور اس میں عمران خان صاحب کے لیے کیا بڑی خبر ہے، کیا ان کے لیے کوئی راستہ اس میں نکلتا ہے یا نہیں نکلتا، کیونکہ اب بات آ گئی ہے ہڑتال تک بھی۔ اور جب وکلاء، میں نے آپ کو بتایا کہ پرویز مشرف کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، ایک جج جو ہے سیشن جج، اس کے حوالے سے اگر سارے وکلاء اکٹھے ہو گئے ہیں پھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ پہ کتنا پریشر آ گیا تھا، تو یہ تو ہمایوں جج ہیں، یہ پہلے ہی ملک سے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے جی 5 تاریخ کو انہیں چلے جانا ہے، لیکن اب یہ سب ایسے ہو رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے جو نگران وزیر اعظم کا معاملہ ہے وہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے کہ جی ہم نگران وزیر اعظم تب اناؤنس کریں گے جب عمران خان صاحب جو ہے جیل میں ہوں گے۔ یہ کوئی ایسے چل رہا ہے جیسے ڈیل ہوگی کہ پہلے نااہلی اور جیل عمران خان کو ہو، اس کے بعد نگران کا وزیر اعظم ہم بھی اناؤنس کریں گے، ورنہ ہم بھی اپنی مرضی کا کچھ کر دیں گے۔ یہ ایک ایسے لگ رہا ہے کہ چوہے بلی کا کھیل، ایک دوسرے پر پریشر ڈالنے کا کھیل، یہ سب ہے، بلیک میلنگ چل رہی ہے۔ اچھا جی، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، یہ 4/8/2023، ٹھیک ہے جی، اور تاریخ ہے 4/8/2023 کی، اور نوٹس، یہ میں الفاظ پڑھوں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے، اور نیچے دستخط ہیں جی رائے اسد نوید بھٹی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، سیکرٹری اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، نیچے ان کا ایڈریس وغیرہ اسلام آباد بار کا لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جناب، یہ وکلاء کی طرف سے ہے، پورے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو وکلاء ہیں، تمام اس کے ممبر ہیں، ان کی طرف سے یہ نوٹس ہے، ان کی باڈی کی طرف سے لکھا کیا ہے جی، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ہمایوں دلاور اور ایڈیشنل سیشن جج کی طرف سے، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ہمایوں دلاور ایڈیشنل سیشن جج کی طرف سے سینئر اراکین بار اور دیگر وکلاء سے حد تک آمیز رویہ اپنانے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے، اور یہ مطالبہ کرتی ہے کہ شام تک معزز اراکین بارے معافی مانگی جائے، بصورت دیگر وکلاء صاحبان ہمایوں دلاور ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان کرے گی۔
اسلام آباد بار ایسوسی ایشن عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتی ہے، مگر کسی بھی جوڈیشل آفیسر کی طرف سے وکلاء صاحبان حد تک آمیز رویہ کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہ جو ہے نا اگلے لاحمل کا اعلان، اور معافی مانگی جائے بصورت دیگر وکلاء صاحبان ہمایوں دلاور ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے۔ اب معافی تو مانگی نہیں ہمایوں دلاور صاحب نے، اب اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو پیش نہیں ہوں گے۔ تو اگر یہ ہڑتال والا معاملہ ہے یا پیش نہ ہونے کا معاملہ ہے، بار کہہ رہی ہے، تو اس کے ممبر پر تو لازم ہو جائے گا کہ جی، ورنہ بار کی طرف سے کہا گیا تھا، ایک مسئلہ آ جائے گا، بار ساری وکلاء اپنی برادری کا نہیں مانیں گے، اس کی بار کا نہیں مانیں گے، ڈسپلن کی خلاف ورزی کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو اب یہ ہڑتال اگر ہوتی ہے تو پھر کیا عمران خان سے کوئی وکلاء کہہ سکتے ہیں جی ہڑتال ہے، یا یہ کہ جی ہم کہہ دیا گیا تھا کہ آپ نے معافی نہیں مانگی تو وکلاء جو ہیں وہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بصورت دیگر وکلاء صاحبان ہمایوں دلاور ایڈیشنل سیشن کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، تو پھر وہ تو اس لیے نہیں پیش ہوں گے تو کیس کیسے چلے گا؟ ہاں، ہمایوں دلاور صاحب کو جتنی جلدی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہاں مجھے جلدی ہے، تو وہ پھر بھی کیس سنیں گے اور فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اب معاملہ آ گیا ہے، یہ کوئی عمران خان صاحب تک نہیں رہا، اب یہ وکلاء کی انا کا مسئلہ بن گیا ہے، ان کی عزت کا مسئلہ بن گیا ہے، اور اب یہ اتنی آسانی سے یہ معاملہ ٹلے گا نہیں۔ یہ اب بہت معاملہ گھمبیر ہو گیا ہے، خاص طور پہ ان سیشن جج صاحب کے حوالے سے۔ کیوں ہوا کیا؟ پہلے تو یہ خواجہ حارث صاحب جو اتنے سینئر وکیل ہیں، دہائیوں سے وکیل ہیں، انہوں نے کبھی آج تک، ہوتا نا ایک واقعہ بھی، ایک کوئی چھوٹا موٹا واقعہ بھی کسی طرح کے جج کے خلاف، چھوٹے سے چھوٹے جج کے خلاف کبھی رپورٹ نہیں ہوا۔ اور یہ تو لوگ کہتے ہیں وہ اتنا دھیما ویسے ہی بولتے ہیں کہ قریب ہو کر سننا پڑتا ہے، ان کا تو انداز ہی ہے وکالت کا۔ ان کے خلاف بھی ہمایوں دلاور نے بہت کچھ کہا۔ اچھا، اور یہ جج صاحب نے کیا بات کی جس پر جناب ہوا کہ جی یہ جلدی کا کیا مسئلہ ہے، اور اس پر کہا جی ہاں مجھے جلدی ہے۔ تو پھر وہاں پر موجود نیازی صاحب وکیل تھے، وہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی بحث کسی اور نے کرنی، انہوں نے کہا جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر جناب یہ معاملہ خراب ہوا، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ گڑبڑ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کو وہ جو دونوں کے درمیان جو بات ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، وہی الفاظ کہ جی کیا آپس میں الفاظ بولے گئے ہیں، وہ میں نے آپ کے لیے نکالیں اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ اس میں کہا گیا کہ جی اگر آپ یعنی وکیل صاحب نے کہا کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر میرے پاس بھی یعنی بار کے ممبرز ہیں اور وہ بھی پھر اس پر بات کریں گے، یہ نہیں کہ آپ کی طرف سے دھونس دھمکی یا اس طرح کی بات چلے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بالکل کوئی خاموش بیٹھیں گے، میرے ساتھ بھی لوگ ہیں، یہ وہاں پر وکیل صاحب نے کہا جب ان کے ساتھ جج ہمایوں دلاور صاحب نے کچھ ذرا سختی کی۔ اچھا، تو اب یہ بات آگے نکل گئی، آگے بڑھ گئی، تو لہٰذا اس کے بعد یہ آیا کہ جی چونکہ سینئر وکلاء کے ساتھ اس طرح سے پیش آیا جا رہا ہے تو یہ پھر معاملہ ہو گیا جناب بہت زیادہ خراب۔ اچھا، تو اس لیے یہ اب جو دوسری طرف کی بات ہے وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک معاملہ یہ بھی آیا کہ ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جی حق دفاع جو ہے اس پر نوٹس کر رہے ہیں ایک ہفتے کے۔ اب یہ ایک چیز ہے کہ حق دفاع پر نوٹس کر دیے ہیں تو اس کے دوران کیسے فیصلہ آ جائے گا، لیکن ہو بھی سکتا ہے کیونکہ یہ ضرور سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ جب تک آپ یہ قابل سماعت ہونے کا نہیں کر لیتے فیصلہ تو تب تک آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے، لیکن حق دفاع والا جو درخواست ہے اس کے دوران کوئی قدغن نہیں ہے۔ مگر بعض لوگ کہتے ہیں پریکٹس یہی ہے اخلاقی طور پر، اور تقاضا یہی ہے کہ جب بھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست چل رہی ہے حق دفاع کی، جو جج ہمایوں دلاور نے ختم کر دیا تھا کہ جی آپ کو اب اپنے دفاع کا حق نہیں ہے عمران خان کو، تو جب تک وہ چل رہی ہے تو فائنل فیصلہ کریں، لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب بڑی بات یہ ہے کہ وکلاء برادری جو ہے میدان میں آ گئی ہے کہ جی ہمارے جتنے سینئر ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے حد تک امیز رویہ اپنایا گیا ہے، بدتمیزی کی گئی ہے، تو اس پر تو ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، لہٰذا اب یہ معاملہ جو ہے یہ ہمیں کافی زیادہ گڑبڑ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور وکلاء جو ہیں لگتا نہیں ہے کہ اب وہ اس معاملے سے پیچھے ہٹیں گے۔ اس پر جناب بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس کو فٹ بال بنا دیا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کو پھر ٹرائل کورٹ جج ہمایوں دلاور سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا ہے، عامر سعید عباسی یہ بات لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ جناب اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کس طرح سے جناب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بس کسی طرح جلد از جلد فیصلہ آ جائے، مگر اب
وکلا برادری جب میدان میں آ گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ کافی زیادہ سیریس ہو گیا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے، جیت ہے کہ انہوں نے وکلا کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا ہے۔ اور میں نے جو شروع میں بات کی تھی کہ یہ بات عمران خان کا یہ کہنا کہ جی زیادہ تر وکلا کو اب وہ ٹکٹس دیں گے اور اہم پوزیشن بھی وکلا رکھیں گے، جب سے انہوں نے کیا آپ دیکھیے کہ وہ گرفتاریاں مثلا شعیب شاہین صاحب کو انہوں نے اہم ذمہ داری سونپی، وہ پہلے صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ہی، کیا ان کو اس طرح گرفتار کیا گیا ہے؟ نہیں کیا گیا، ورنہ تو وہ عام آدمی ہوتا شاید اب تک اس کو گرفتار کر لیتے۔ افتخار درانی صاحب ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ تو یہ جو وکلا کا کردار ہے اب یہ بڑا اہم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ کو ایک بہت اہم خبر دیں گے، اس کی تفصیل اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔